السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور رمضان کے روزے رکھ رہے ہوں گے۔ آج جو ہے میرا ارادہ تھا افطاری میں دہی بلے بنانے کا، تو میں نے دیکھا سلنڈر میں گیس ختم ہو گئی تھی، تو جیسے ہی میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ گیس ڈلوا دیں، تو وہ سلنڈر لے کر چلے گئے۔ تو میں نے کہا افطاری بنانے کے لیے دیر ہو جائے گی، تو پھر میں نے جو ہے وہ چولہے پہ آلو ابلنے کے لیے رکھ دیے۔ ویسے گیس کا استعمال کرتے ہیں، لیکن گیس تو کسی وقت بھی جواب دے جاتی ہے، اس لیے لکڑیوں کا انتظام ہم رکھتے ہیں۔ تو آلو ابلنے کے لیے رکھ دیے، اتنی دیر میں جو ہے وہ میرے شوہر جو ہے وہ گیس ڈلوا کے آ گئے، تو انہوں نے چولہے کے ساتھ فٹ کر دیا۔ میں سالن بنانے کی تیاری کر رہی تھی۔ افطاری میں جو ہے وہ دہی بلے اور پکوڑے سموسے وغیرہ کھائے جائیں گے، اور یہ سالن جو ہے میں صبح سحری کے لیے بنا رہی ہوں۔ سحری میں جو ہے وہ سالن اور دہی کے ساتھ ہم لوگ سحری کرتے ہیں۔ اس سبزی میں نے آلو، گاجر اور مٹر جو ہے وہ کاٹ لیے تھے، اور سالن میں بنا رہی تھی بیٹی کو۔ جیسے ہی میں نے دیکھا کہ آلو ابل چکے ہیں، تو میں نے اپنی بیٹی کو جو ہے وہ آلو چھیلنے کے لیے بٹھا دیا۔ میں نے کہا آپ اتنی دیر میں آلو چھیلیں، نہیں تو افطاری کو دیر ہو جائے گی، کیونکہ بچوں نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا اور ہمارا بھی روزہ تھا۔ بیٹی میری جو ہے وہ آلو چھیل رہی تھی، تو ایسے ہی میرے شوہر جو ہے وہ میرے کاموں میں بہت مدد کرتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیوں نہ مجھے بتاؤ اگر کوئی کام ہے، تو میں نے کہا آپ ایسا کریں، مالٹے اور گاجر لیے ہوئے ہیں، ان کا جوس بنا لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ضرور، ٹھیک ہے، میں ان کا جوس بنا لیتا ہوں۔ ساتھ بچے بھی شامل تھے۔ شوہر نے جو ہے وہ مشین رکھی اور جوس بنانا شروع کر دیا۔ اتنی دیر میں نے سالن بنایا، اور عصر کی نماز کا وقت تھا، نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد میں نے پیاز کاٹے، سبز مرچ اور دھنیا وغیرہ کاٹ کے، چاٹ مسالہ، دہی کا رائتہ بنایا دہی بلوں میں ڈالنے کے لیے، اور میں نے دہی بلے تیار کر لیے۔ شوہر نے جوس بنا لیا، اور بیٹی میری جو ہے وہ برتن وغیرہ اور چٹائی بچھانے لگی۔ جب ہم سب لوگ بیٹھ کے اکٹھے افطاری کرتے ہیں نا، بہت ہی سکون محسوس ہوتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے ہمیں۔ میں کہتی ہوں عام روٹین میں بھی جو ہے نا، سب کو ایسے ہی بیٹھ کے صبح، دوپہر اور شام کا کھانا کھانا چاہیے۔ ابھی افطاری میں یہ شکر ہے کہ جو گاجر اور مالٹے وغیرہ ہیں، ابھی ان کا ریٹ کم ہے، سستے ہیں، تو ہم جو ہے وہ افطاری میں یہ تمام چیزیں جو ہے آسانی سے خرید سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ پچھلے سال کا مجھے یاد ہے، پچھلے سال کے جو روزے تھے اس میں آلو بہت مہنگا تھا۔ اب تو 100 کے 5 کلو آلو ملتے ہیں، تو آسانی سے بندہ اپنے گھر پہ بنا کے تمام چیزیں جو ہے وہ کھا سکتا ہے۔ ان کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے، باہر سے لانے کی بجائے آپ اچھا ہے کہ بچوں کو جو ہے گھر پہ دہی بلے وغیرہ بنا کے دیں۔ میرا سالن بھی جو ہے وہ بن چکا تھا۔ سالن بن چکا ہے، اور میں جو دیکھ کے اب میں نے سالن چیک کرنے کے بعد میں نے آٹا گوندھ لیا۔ روٹیاں جو ہیں وہ میں اگر کسی نے کھانی ہو تو افطاری کے بعد بناتی ہوں۔ ادھر جوس بھی بن رہا تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ چھوٹے بچے روزہ رکھتے ہیں تو ان کو جو ہے تھوڑی، بچے ہیں ابھی، ان کو ویکنیس ہوتی ہے، تو اس لیے باہر کے جوس، یہ دوسری شربت وغیرہ بنانے سے بہتر یہ گاجر کا جوس جو ہے نا، وہ ان کو جو ہے زیادہ طاقت دے گا، اس لیے ہم گاجر کا جوس بناتے ہیں۔ اچھا، اللہ پاک سب کو ایسے شوہر دے۔ میں کہتی ہوں میرے شوہر جو ہے وہ گھر کے کام کاج میں ہمیشہ سے وہ اپنا کام بھی جو ہے کام پہ بھی جاتے ہیں، اور اپنی ڈیوٹی بھی پوری کرتے ہیں، اور میرے ساتھ بھی جو ہے وہ شروع سے، میرے بچے جب چھوٹے چھوٹے تھے تو میری بہت زیادہ ہیلپ کرتے تھے۔ اب بھی ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ دن میں 1-2 دفعہ پوچھیں گے کہ میرے لائق اگر کوئی کام ہے تو مجھے بتا دو۔
مجھے ان کی عادت بہت اچھی لگتی ہے۔ اگر کوئی کام ہو یعنی کہ مشکل ہو کام، مجھے لگ رہا ہو کہ میں مصروف ہوں تو میں نے اسٹور بھی چلانا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کسی بھی وقت آ جاتا ہے اسٹور پہ، تو شوہر میری ہیلپ کرتے ہیں۔ انہیں وہ کہتے ہیں کہ آدمی کو ایسے ہی ہونا چاہیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ مل کر رہے، کام کاج میں اس کی ہیلپ کرے۔ ماشاءاللہ سے بہت اچھے، بہت سمجھدار ہیں۔ کافی میری بہنوں کے میں ولاگ دیکھتی ہوں، وہ اپنے ولاگ میں یہی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ شوہر ایسے کرتے ہیں ایسے۔ میں کہتی ہوں کہ میرا شوہر تو شکر الحمدللہ دنیا میں تمام شوہروں سے زیادہ اچھا ہوگا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے، چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں پلیز۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اتنا پیارا گھر دیا ہے اور اتنے پیارے اور معصوم سے بچے دیے ہیں۔ شکر ہے اللہ کا، اللہ پاک نے ہمیں رزق حلال کھانے اور رزق حلال کمانے کی ہمت دی ہے۔ یہ افطاری کا ٹائم ہو گیا ہے اور سبھی ماشاءاللہ سے مل کے بیٹھے ہیں، سب نے دعا پڑھی اور روزہ افطار کیا۔ اللہ پاک سب کو صحت دے، عزت دے، سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آمین۔